السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عثمان بن سلطان عبدالعزیز عمری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کر اگلا پروگرام آن لائن مسابقہ علمیہ کے دروس کی اگلی کڑی۔ ہماری کوشش ہے کہ 15 دنوں تک 15 منٹ یعنی مجموعی طور پر صرف پونے 4 گھنٹے میں دین اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات سے آپ کو روشناس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکمل درس آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے پیغمبر ایسے لوگوں کو ایک المناک عذاب کی بشارت دیجیے جس دن اس سونے اور چاندی کو نار جہنم پہ تپایا جائے گا۔ نار جہنم پہ تپانے کے بعد اس مالک کی پیشانی کو، اس کے پہلو اور بازو کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، لہٰذا جس مال کو اکٹھا کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ تم چکھو۔ حضرات، یہ آیت زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو اپنے پاس نصاب کو پہنچا ہوا مال رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ سونا، وہ چاندی، وہ مال، وہ زیور جو انسان جس کی محبت میں اسے جمع کر کے رکھتا ہے، جسے خرچ کرنا اسے بڑا دشوار لگتا ہے، کل روز قیامت یہی مال اس کے لیے موجب عذاب ہوگا۔ اسی مال کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہی مال جو دنیا میں زیور کی حیثیت رکھتا تھا، جو حسن و جمال کے لیے خاتون پہنا کرتی تھی، اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اسی مال کو نار جہنم پہ گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا اور صاحب مال کو داغا جائے گا اور داغتے ہوئے کہا جائے گا هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، خرچ کرنا تمہارے لیے دشوار ہوتا تھا، لہذا جس مال کو جمع کر کے رکھا اس کا مزہ چکھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی بات اس میں ذکر کی، کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کے دو استعمالات تھے۔ ایک تو سونا اور چاندی زیور کے طور پہ استعمال ہوتے تھے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، دوسرے سونا اور چاندی کی حیثیت اس زمانے میں کرنسی کی تھی۔ اس دور کی جو کرنسی تھی، ایک دینار تھا، ایک درہم تھا۔ دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید نے یہاں سونا اور چاندی خرچ نہ کرنے پہ وعید سنائی، مطلب یہ ہے چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہو، مال اور پیسے کی صورت میں ہو یا زیور کی صورت میں ہو، اس کی زکوٰۃ نکالنا صاحب مال پہ ضروری ہوتا ہے۔ عہد نبوت میں اس کا نصاب کیا تھا؟ سونے کا نصاب 20 دینار تھا اور چاندی کا نصاب 200 درہم تھا، جو آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 80 پر 5 گرام سونا اور 590 پر 5 گرام چاندی کسی بھی شخص کے پاس، کسی بھی خاتون کے پاس 80 پر 5 گرام سونا اگر موجود ہے
تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. شرط یہ ہے کہ اس پہ سال گزر چکا ہو، پورا 1 سال وہ مال اس کے پاس رہا ہو. 80 پر 4 گرام ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں، 80 پر 5. اسی طرح سے چاندی 590 پر 5 گرام ہونا چاہیے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے. کسی کے پاس 590 پر 4 گرام بھی ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 590 پر 5 گرام ہونا چاہیے چاندی، اور سال گزرنا چاہیے. اور نکالیں گے کتنا؟ ہر 100 گرام پہ 2.5 گرام. 100 گرام سونا کسی کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ ہے 2.5 گرام. کسی کے پاس 600 گرام چاندی اگر ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے ہر 100 پہ 2.5 گرام. اس حساب سے تقریباً 15 گرام چاندی اس کی جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا، آج پرانے زمانے میں سونا اور چاندی کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، آج تو کرنسی کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے ہیں. آج جو ہے ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ سونے کے حساب سے کرنسی کی زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا. کسی کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کتنا پیسہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کہا کہ 80 پر 5 گرام سونے کی جو مارکیٹ ویلیو ہے آج، 80 پر 5 گرام سونے کی جو قیمت ہے، جس شخص کے پاس بھی اتنا مال ہو جو مال کے 80 پر 5 گرام سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے اور اس پہ سال گزر جائے تو سمجھیے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی. شرط یہ ہے کہ اس پہ سال گزر جائے. ویسے ہی کاروبار اور بزنس کے حوالے سے بھی اہل علم کہتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کی دکان میں بہت سارا مال ہے، آپ سال بھر آپ کی دکان میں جو مال رہا اس کا ایک تخمینہ لگائیں گے، اندازہ لگائیں گے. فرض کرو آپ نے اندازہ لگایا، مال کبھی گھٹتا رہا، بڑھتا رہا، لیکن اتنا تو ہے کہ پورے سال میں 5 لاکھ روپے سے کبھی کم نہیں ہوا ہے. 5 لاکھ روپے کا مال آپ کی دکان میں سال بھر رہا ہے تو وہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ آپ نکالیں. شریعت نے اس آیت میں زکوٰۃ نکالنے پہ ابھارا ہے. میرے بھائی، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مجبوروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے. ہم زکوٰۃ نکال کے غریب کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس غریب پہ ہم احسان کر رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں. غریب کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا حق دے رہے ہیں، ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے، یاد رکھیے. اس لیے اللہ نے کہا اللہ کے بندے جب غریب کو دیتے ہیں تو حق سمجھ کے دیتے ہیں، احسان سمجھ کے نہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے مال میں غریبوں کا متعین حق ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا ایک ایسا سسٹم شریعت نے جو ہے رکھا ہے، بیان کیا ہے. سورہ توبہ میں بھی وہ آیت آئی کہ یہ زکوٰۃ کسے کسے دینا چاہیے. 8 قسم کے لوگ، 8 مصارف بتائے گئے. واللہ میں دعوے سے کہتا ہوں امت کے سارے مالدار اگر اپنے مال کی کما حق و 100% زکوٰۃ نکالنے لگے، مسلم سماج میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے نکالنے والے کتنے ہیں، یہی مسئلہ ہے. آپ تاریخ پڑھیے، عہد خلافت راشدہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے خلافت میں جب زکوٰۃ کی تطبیق ہوئی، زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم ہوا، غریبوں کے مسائل حل ہوئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ دور آیا، وہ زمانہ آیا، کہتے تھے کہ لوگ مال لے کے نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا. نظام زکوٰۃ کی اگر صحیح تنفیذ ہو جائے، نظام زکوٰۃ کو اگر ہم صحیح طریقے سے لاگو کر دیں، معاشرے کے اندر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. شریعت نے اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے جب، تو ہوا یہ کہ بڑے چیلنجز اس کے سامنے کھڑا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلا چیلنج تو یہ، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگی.
آج فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، آج فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، کل فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد جزیرہ عرب میں چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگی، اسلام چھوڑ کے لوگ مرتد ہونے لگے۔ 3 شہر تھے جہاں کے لوگ اسلام پہ ثابت قدم رہے، مکہ، مدینہ اور طائف، اور اس کے علاوہ ارتداد کی کیوں جانتے ہیں؟ یہ 3 شہر کے لوگ، چونکہ یہ لوگ پیارے نبی سے قریب تھے، پیارے نبی کی تربیت میں رہے، اس لیے ارتداد کا فتنہ ان میں نہیں ہوا۔ باقی اور سارے جو لوگ تھے وہ آئے، کلمہ پڑھ کے چلے گئے، ان کی کما حق و تربیت نہیں ہوئی تھی۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد کچھ فتنہ پرداز لوگ اٹھے، نتیجے میں فتنہ ارتداد عام ہو۔ کتنا بڑا چیلنج سوچو، ہاں چاروں طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں قبیلہ مرتد ہوا، فلاں قبیلہ مرتد ہوا، فلاں قبیلہ مرتد ہوا۔ اچھا، یہ خود اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس سے نمٹنا بہت بڑا مسئلہ۔ دوسری طرف ایک اور فتنہ کھڑا ہوا، کچھ مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ان کے بعد میں نبی ہوں۔ یمن میں اسود عنسی نام کا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، کہا میں نبی ہوں اب۔ قبیلے بنو حنیفہ کا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام تھا مسیلمہ، مسیلمہ نے کہا میں نبی ہوں، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اچھا، مردوں کو نبوت کا دعویٰ کرتے دیکھ کر ایک عورت کو بھی جوش آیا، اس کا نام تھا سجاح، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ مدعیان نبوت کا یہ سلسلہ، ایک طرف فتنہ ارتداد اور دوسری طرف نبوت کے یہ جھوٹے دعوے دار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اتنے بڑے 2 چیلنجز تھے، اور اس درمیان ایک تیسرا طبقہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا ہم توحید پہ قائم رہیں گے، نماز پڑھیں گے، اسلام پہ قائم رہیں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز سب رہے، توحید کو بھی مانیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جائے گی۔ 3 چیلنجز تھے حضرت ابو بکر کے سامنے۔ پورے صحابہ کا اتفاق تھا، پورے صحابہ کا، کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی اسلام پہ قائم رہیں گے، تھوڑا اس وقت ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے، ان کو برداشت کر لیا جائے۔ پہلے یہ دونوں سے نمٹ لیں گے، یہ مرتد ہونے والے، یہ مدعیان نبوت، پہلے ان دونوں سے نمٹ لیں گے۔ ان دونوں کے فتنے کو ختم کرنے کے بعد اس تیسرے گروہ کی طرف آئیں گے جو کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام پہ تو قائم رہیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پورے صحابہ کا اتفاق تھا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، روز اول سے جیسے میں مرتدین سے لڑوں گا، مدعیان نبوت سے لڑوں گا، میں مانعین زکوٰۃ نہ دینے والوں سے بھی لڑوں گا۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ دور اندیشی نہیں ہے، اتنے بڑے چیلنجز ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، جائیے تھوڑا ابو بکر کو سمجھا کے آئیے، حالات کتنے نازک ہیں، اس وقت اس تیسرے گروہ کو وہ نہ چھیڑیں، ان کو برداشت کر لیں۔ عمر گئے سمجھانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہا کہ ابو بکر مان جاؤ، پہلے ان دونوں سے نمٹیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہا کہ عمر زمانے جاہلیت میں تمہاری سختی بڑی مشہور اور مثالی تھی، اسلام میں آنے کے بعد یہ ذلت سے جو ہے آپ تم کمپرومائز کرنا چاہتے ہو۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا اینقص الدین وانا حی، ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی، ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر سن لو، یہ لوگ جو کہہ رہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم اگر وہ کہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن وہ رسی نہیں دیں گے جو رسی جانور کی اللہ کے نبی کے زمانے میں جس رسی سے بندھا باندھ کے دیتے تھے، اس رسی کے نہ دینے پہ بھی میں ان سے لڑوں گا۔ جیسے جیسے عہد نبوت میں جیسے انہوں نے پیارے نبی کو زکوٰۃ دی تھی 100% ویسے مجھے بھی دینا پڑے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں سمجھانے گیا تھا، میں خود سمجھ کے آیا،
میں خود سمجھ کے آیا. حضرت عمر کو شرح صدر ہو گیا. حضرت عمر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین دیکھا. کہتے ہیں کہ جب ان کا یقین میں نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، اب یہ اپنے فیصلے سے ٹلنے والے نہیں. تاریخ قیامت تک یاد رکھے گی. حضرت ابو بکر نے 2 سال حکومت کے، صرف 2.25 سال، 2 سال 2 مہینے اور 2.25 سال کی قلیل سی مدت میں ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا. پھر سے سارے جزیرے عرب کو اسلام کے زیر سایہ لا لیا. 2 سال کے اندر مدعیان نبوت ختم ہو گئے. جو مرتد ہوئے تھے وہ واپس اسلام میں آ گئے. جنہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے انہوں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی. 2 سال کے اندر ابو بکر بڑے رقیق القلب تھے، نرم مزاج تھے، لیکن وہیں وہ عزم کے پختے تھے. عزم و ارادہ ان کا بڑا پختہ تھا، اور اسی پختگی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تینوں فتنوں سے ایک ساتھ نمٹ کے دکھایا. غور کرنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم تھا. جیسے انہوں نے مرتدین سے لڑنے کو ضروری سمجھا اور مدعیان نبوت سے قتال کرنے کو ضروری سمجھا، انہی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے بھی قتال کو انہوں نے ضروری سمجھا. اور پھر لوگ زکوٰۃ دینے لگے، اسلام کے زیر سایہ آ گئے. تو حضرات، اسلامی معاشرہ جہاں ہوتا ہے، اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے، مسلم خلیفہ جہاں ہوتا ہے، مسلم بادشاہ جہاں ہوتا ہے، وہ زبردستی لوگوں سے لے گا مالداروں سے، سرمایہ داروں سے. لیکن جہاں یہ حکومتیں نہیں ہیں، مسلم اقتدار نہیں ہے، وہاں بس وہی اللہ کے بندے زکوٰۃ نکالتے ہیں جن کے اندر دینداری ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو جانتے ہیں کہ یہ مال ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، آج ہمارے ہاتھ میں ہے تو کل کسی کے ہاتھ میں. یاد رکھیے، شریعت کہتی ہے کہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ خرچ ہو، صدقات کے طور پہ خرچ ہو، اللہ کے بندوں پر خرچ ہو، مال جو خرچ ہوتا ہے، خرچ ہونے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، مال بڑھتا ہے. اللہ کا قانون ہے. اللہ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا. رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس کے مال پہ جب سال پورا ہوا تب اسے زکوٰۃ نکالنی چاہیے. لیکن پھر بھی بہرحال پہلے سے بھی یہ رواج رہا ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. زکوٰۃ نکالنا چاہیے. مال کی محبت جو دل میں ہوتی ہے اس کی قربانی دیجئے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیجئے. اور یاد رکھیے، آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار، پہلے حقدار آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں. اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیے. سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں، رب العالمین انہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نفلی صدقات بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.